تمام قسم کی تعریف و توصیف و بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا تنہا ہے۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و شریف کا نزول ہو، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور میرے دینی ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ جس سماج، جس معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور ہم اور آپ کیسے سماج، کیسے افراد، کیسے معاشرے کو پسند کرتے ہیں، ان دنوں میں اور یہ پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کہہ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ جتنا سوچ سمجھ کر کے چلنا چاہیے، جتنے ہمارے اور آپ کے وسائل ہیں، جتنے ہمیں آگاہ کیے جاتے ہیں، جتنے تنبیہ کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اور آپ نڈر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا اور آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہم اور آپ اس سماج اور معاشرے میں رہ کر کے کیسے آخرت کو بنا لیں، اور اس سماج اور معاشرے اور اپنے خاندان اور اپنے ایک انسان کے حیثیت کیسے دوسروں کو سنواریں، کیسے دوسروں کو آخرت بنائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا جو بنائے ہیں، دنیا بنانے کی بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بیوی ہے، بچے ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، یہ سب کے ساتھ ہمیں جی کر کے رہنا ہے۔ لیکن ان کے بیچ ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور کیسے ساتھی، کیسے قرین، کیسے مجلس کو ہم اور آپ انتخاب کریں، یہ قرآن اور احادیث ہمیں اس چیز کے تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھیے لوگ اس دنیا میں آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے ہوتے ہیں لیکن صحبت کا اثر پڑنے کی وجہ سے آخر میں کیا ہے، غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں، شروعات میں برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی یا ماں باپ یا رشتہ دار یا خاندان ملنے کی وجہ سے ان کی زندگی سنور جاتی ہے اور پھر وہ نیکوکار بن جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اچھے اور برے آدمی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے کام کی طرف رغبت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کی صحبت اور بعض لوگوں کے رہنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، تھوڑا دین اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی چیزوں کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان، جس گلی میں ہم رہتے ہیں، تو اس میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہم کیسے پرکھیں، اور ان دونوں کے درمیان ہم رہ کر کے کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کیا بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ہر راستے کو بتائے ہیں کہ یہ راستے اگر اپنائیں گے تو کیا ہوگا، یہ راستے اپنائیں گے تو کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا، اور فلاں کے ساتھ رہنے سے آپ کا کیا ہوگا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الرجل علی الدین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. آدمی کس پہ ہوتے ہیں؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. اب تم میں سے چاہیے کہ آپ کے ساتھی ہے تو کیسا ہے. فلینظر، دیکھے آپ جس سماج، جس معاشرے، جس فرد جو آپ کے ساتھی ہے، جو آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو پرکھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے ساتھی کیسے ہیں، ہمارے سماج کیسے ہیں، ہمارے خاندان کیسے ہیں، ہمارے معاشرے کیسے ہیں. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سماج، جس معاشرے میں آپ رہیں گے تو اسی دین کو آپ اپنائیں گے. الرجل علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں آدمی، انسان، یعنی اسی چیز پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. خاندان ہے تو خاندانی کے رسم و رواج پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے باپ دادا جیسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن اور احادیث کے خلاف ہے پھر بھی ویسے ہی کوشش کرتے ہیں، اور پورے اپنے ایڑی چوٹی لگا دیتے ہیں، عقل کو کھپاتے ہیں اسی میں کہ یہی دین صحیح ہے، یہی صحیح ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرکھو، دیکھو، جانچ کرو کہ جو آپ نے ساتھی بنائے وہ ساتھی کیسا ہے. آپ جس سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ سماج اور معاشرہ کیسے ہیں، دیکھو کس کے ساتھ اب رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اور اسی طرح کوئی بھی انسان اپنی عقل، فہم، صلاحیت، اپنے فیصلے آخری حرف نہیں ماننا چاہیے. ایک انسان کے ناطے سماج اور معاشرے میں رہ کر کے، فرد اور انسان اور اپنے دوست احباب کے ساتھ رہ کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، ہم نے جو راستے اپنائے ہیں، ہم جو چل رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ صحیح نہیں. اس سے کیا ہوتے ہیں؟ انسان خود بھی بگڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اور اس سے فتنے فساد بھی ہوتے ہیں. سماج اور معاشرے سے اصلاح نہیں ہوتی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے آپ دیکھیں. آپ دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل اور بالا تر ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو میں تمہیں تنبیہ کر دوں گا، آگاہ کر دوں گا، بتا دوں گا، خبر دے دوں گا. اور ولیکن انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں. انسا، اگر میں بھول جاؤں، کما تنسو، جیسا کہ تم بھی بھولتے ہو. تم جیسے بھولتے ہو میں بھی ویسے بھول جاتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں. لیکن یاد رکھو، اذا نسیت، جب میں بھول جاؤں، فذکرونی، مجھے یاد دلا دیا کرو، یاد کروا دیا کرو. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں. قربان جائیے ایسے ہستی پہ. اس لیے ہمارا ہر کام آخری حرف ہو، ہم صحیح ہیں، ہم غلط نہیں ہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا، اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو مجھے اصلاح کر دینا، بتا دینا. اور نماز میں اگر شک و شبہ ہو جائے تو کوشش کرنا اپنے معاملے کو درست کرنے کے لیے، اس کے بعد مکمل نماز پڑھ لینا، 2 سلام پھیرنا، اس کے بعد کیا 2 سجدے کر لینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتائے کہ انسان کو سماج، معاشرے، خاندان میں کیسا رہنا چاہیے. سمجھانے والے سے پہلے کہنا چاہیے مجھ سے غلطی ہو تو آپ مجھے اصلاح کریں،
مجھے سدھارے، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کمی بیشی ہو تو میں سمجھا دوں گا، اور اگر میں خطا کروں، غلطی کروں، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دوں، 4 رکعت کے بجائے کبھی 3 رکعت پڑھا دوں تو مجھے بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ تو ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ ہم سے کتنی غلطی خطائیں ہو سکتی اللہ رب العالمین کو۔ دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ، ہر آدمی چاہے پڑھے لکھے ہو نہ پڑھے لکھے ہو، ایک انسان کے ناطے دوست ہوتے، چاہے اچھے دوست ہوتے یا برے دوست۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ دوستوں کا اگر صحیح، سچے اور اچھے دوست کا اگر انتخاب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو فائدہ ہے، اگر برے دوستوں کے ساتھ، برے سماج، برے معاشرے کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کا نقصان ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث میں مثال دے کر کے سمجھائی۔ کیا سمجھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مثل الجلیس الصالح والسوء، کہا اچھے اور برے کی مثال کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کحامل المسک ونافخ القیر۔ ایک اچھے دوست کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ عطر فروش، عطر بیچنے والا، اور برے دوست کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے لوہار، بھٹی پھونکنے والا۔ اب اچھے دوست کے ساتھ رہنے والے کا کیا فائدہ ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ فحامل المسک، عطر بیچنے والے، عطر فروش سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھے دوست، نیک ساتھی، ان کے صحبت میں رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اما ان یحدیک، یا تو آپ کو وہ کیا کریں گے؟ عطر دے دیں گے۔ آج دیکھیں بہت سارے ہمارے بھائی مسجد میں آتے ہیں تو تھوڑا ہاتھ میں لگا دیتے، کوئی روح میں لگا کے دے دیتے کہ اپنا کپڑے میں یا کان میں لگا لو، دیتے کہ نہیں؟ بہت ہمارے ایسے بھائی۔ تو کیا ہے؟ خوشبو آپ لگائے تو خوشبو آتی اس سے۔ دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تو آپ اس سے خرید لیں گے، آپ اس کے ساتھ رہتے رہتے خرید لیں گے عطر کو۔ تیسرا وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبًا، اگر بھائی دے بھی نہ، عطر بیچنے والا نہ دے، آپ خرید بھی نہیں پائے تو ان کے ساتھ رہیں گے تو خوشبو آئے گی، آپ کے کپڑے میں، آپ کے جسم میں خوشبو آئے گی۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے صحبت میں، اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہے؟ اچھائیاں آپ کے اندر آئے گی، کچھ تبدیلی آپ کے اندر آئے گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہی مثال آپ دیکھیں دنیا میں، کئی آدمی اچھے تھے لیکن دوست اچھے نہیں تھے، ان کو بگاڑ دیے۔ آپ یہاں سے دوسرے جگہ چلے گئے، وہاں کے لوگ، وہاں کے سماج، وہاں کے رہنے والے اچھے نہیں تھے، آپ کو بگاڑ دیے۔ جس کے صحبت میں آپ رہے وہی رنگ آپ نے اپنا لیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں بتائیں کہ اس سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَافِخُ الْقِيرِ، وہ لوہار کیا کرے گا؟ وَإِمَّا يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، آپ کے کپڑے کو جلا دے گا۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری اڑ اڑ کے آپ کے کپڑے میں گرے گی، گرنے کے بعد آپ کے کپڑے کو وہ جلا دیں گے، آپ کے کپڑے کو خراب کر دیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، یا تو پھر آپ کے کپڑے سے، آپ کے جسم سے بو آئے گی۔ تو برے لوگوں کے ساتھ، برے سماج، برے معاشرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر کے بتائے کہ اچھے ساتھی سے یہ فائدہ ہے، برے ساتھی سے یہ نقصانات ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوں گے اور آخرت میں بھی نقصان ہوں گے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہمارے ایک حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ دوست بنائے تو کیسے دوست کو بنائیں؟ دیندار والے کو بنائیں،
جھوٹ بولنے والے کو نہ بنائیں، سچ بولنے والے کو بنائیں، امانت دار کو بنائیں، ایسا جو دین پہ چلنے والا ہو، اسلام پہ چلنے والا ہو، اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والا ہو، ایسے دوستوں کو انتخاب کیجیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اور لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور لوگ اگر دوسروں کا پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ اصلاح نہیں کرنے چاہتے ہیں، بلکہ جیسے جی رہے ہیں جینے دو، جیسے کر رہے ہیں کرنے دو، منمانی، تو اس میں نقصانات ہیں، اس میں نقصانات ہیں۔ ہمیں اسلام اور دین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حر بن قیس رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا عینہ بن حصن، ان کے چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا، کیونکہ یہ حر بن قیس کی پہنچ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جو شورا اور میٹنگ میں جو بیٹھا کرتے تھے وہ اکثر قاری حافظ ہوا کرتے تھے، جانکار لوگ، علم والے لوگ آپ کے اچھے صلاح اور مشورہ دیں گے۔ تو عینہ پہنچے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، حر بن قیس نے لے گئے، لے جانے کے بعد بیٹھے اور جا کے گفتگو کیے، تو کیا گفتگو کی؟ کہا امیر المومنین آپ زیادہ مال نہیں دیتے ہیں، انصاف کے ساتھ کام نہیں لیتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انسان کے ناطے غصہ آیا، انسانی جو فطرت ہے غصہ ہے، یہ غصہ دیکھ کر کے حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو کیسے سمجھائے، کیسے اصلاح کیے، کیسے راستے بتائے۔ اس حدیث میں دیکھیں تو حر بن قیس رضی اللہ عنہ کا اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ کہا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے۔ یہ میرا چچا جاہلوں میں سے ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح باتیں کی۔ جب یہ آیت کریمہ حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے سنائے، امیر المومنین آگے نہیں بڑھے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیے۔ کیا پتا چلا؟ کسی سے غلطی ہو جائے، سماج معاشرے کو انسان ہمارے ساتھی، تو پھر کیا علم والے کو، جاننے والوں کو اس مسئلے کو وہیں ختم کرنے کی کوشش کرے قرآن اور احادیث کے روشنی میں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ جس طرح یہاں پہ ایک صحابی نے امیر المومنین کو غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور آگے نہیں بڑھے، کیونکہ قرآن اور احادیث کے بعد آ جانے کے بعد جلیل القدر صحابی غصے میں آنے کے باوجود بھی ٹھنڈے ہو جاتے تھے حضرت عمر فاروق۔ یہی ہونا چاہیے کہ انسان کو بھی، انسان کے جتنا بھی غصہ آئے، جتنا بھی تیش میں آئے، لیکن قرآن حدیث آ جانے کے بعد آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی منوانے چاہ رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ آج کیا ہوتے پڑھے لکھے جانکار لوگ اس کو تنبیہ کرنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے آج ہم اور آپ چڑھا دیتے ہیں کہ نہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ ایسا ہیں، آپ سپر پاور ہیں، آپ ایسا ہیں، ایسا کیجئے، پکڑیے، سجا دیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سماج معاشرے کسی انسان کسی ساتھی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مسئلے کو وہیں پہ ختم کرنا چاہیے، دین اسلام بتا کر کے بتانا چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، معاف کر دیجئے، انسان کے ناطے غلطی ہو گئی ان سے۔ یہ صحابی نے تعلیم دی اور بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
برے لوگوں کے ساتھ رہے تو کیا نقصان ہوتے ہیں. اس لیے کئی احادیث ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی مثال دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. کوئی بھی ہو, گھر کا اگر سرپرست ہو, کوئی حاکم ہو, کوئی بادشاہ ہو, اگر وہ اچھا ہے تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا اذا اراد اللہ بامری خیرا جعل اللہ وزیر صدق. جب اللہ رب العالمین کسی امیر کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا وزیر, اس کا مشیر سچا امانت دار بنا دیتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ جب تمہارا حاکم, تمہارا بادشاہ یا تمہارا کوئی بھی ہو, اگر وہ بھول جائے تو تم یاد دلا دو, اگر وہ کوئی اچھے کام کرے تو تم اس کی مدد کرو. یہ مشیر اور وزیر کا کام ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے صحیح ہو تو اللہ رب العالمین دوسروں کو بھی کھڑے کر دیتے ہیں, اس کے تعاون اور مدد کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. اور تمہارا کھانا بھی کھائے تو متقی پرہیزگار لوگ کھائے, نیک لوگ کھائے. آج ہمارا زیادہ تر کھانا کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ, نماز پڑھنے والے, بھولے بھالے کو آدمی نہیں کھلاتے ہیں. بیکار ہے, اللہ اللہ رسول, نماز یہ کرنے والے, چرب زبان ہو, شاطر ہو. آپ جانیں زیادہ تر دھوکہ دینے والے منافق شاطر ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, اور ایک مومن بھولے بھالے ہوتے ہیں. تو زیادہ کھانے والے کون؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اپنا کھانا کھلاؤ متقی پرہیزگار لوگوں کو, نیک لوگوں کو. تمہارا ساتھی بھی ہو تو مومن ہو, صرف مسلم ہونے سے نہیں, مومن ہونا چاہیے, متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اگر ہم اور آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, اختصاراً کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت میں اگر رہتے ہیں, ہمارا ساتھی صحیح نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا. جناب اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن پچھتائیں گے. کیسے پچھتائیں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم لوگ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائیں گے, کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا لیتے, اسی قرآن اور احادیث کو پسند کرتے. کل قیامت کے دن پچھتائیں گے, کل قیامت کے دن پچھتائیں گے. یہ نیک لوگوں کی صحبت چھوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں, اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیے ہوتے. اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری شامت, ہائے افسوس, کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. برے لوگوں کی صحبت, میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کے ساتھ نہ رہتے, فلاں معاشرے میں نہ رہتے, فلاں خاندان کے نہ ہوتے تو ہمارے حق میں بہتر ہوتا. برے لوگوں, برے صحبت میں رہ کر کے کل قیامت کے دن پچھتائیں گے, افسوس کریں گے ہائے میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کے سنگت میں نہ رہتے تو آج نوبت نہ آتی. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اخروی بھی فائدہ ہے, اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان ہے. کل قیامت کے دن پچھتائیں گے. آپ اسی دیکھیں, برے صحبت میں رہنے سے کیا ہوتے, اچھے آدمی نہیں ہے. آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے اچھے آدمی بہت کم ہیں, برے آدمی زیادہ ہیں. برا نہ مانے, بہت سارے ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کیا ہے, دین اسلام کے نام پہ بولتے ہیں, دین اسلام قرآن احادیث کے زبان پر ہے, لیکن عمل نہیں ہے. اور عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے وہ نیک لوگ ہیں. کوئی چیز سماج, معاشرے, خاندان, انانیت کے کوئی چیز بھی آڑ میں نہیں آنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ رہتے ہیں جو دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں ابو طالب
ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا جان اب لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، لیکن دو برے ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھے ساتھی آپ کے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن حجت قائم کریں گے آپ کے لیے۔ دو ساتھی وہاں برے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں آدمی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے رہے، آپ عبد المطلب کو دین پر رہیے، اسی پہ قائم رہیے۔ یہ بات کرتے کرتے عبد المطلب کیا ہے، ابو طالب کیا ہے، وفات پا گئے۔ آپ عبد المطلب کی دین پہ قائم رہیے، ابو طالب کو کہتے ہیں، ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ دونوں کہتا ہے، اور اسی گفتگو میں وفات پا گئے۔ بتائیے برے ساتھی کے صحبت کا اثر پڑے کہ نہیں پڑے؟ آخری سانس لیتے وقت بھی ان دشمنوں نے، برے صحبت کے ساتھیوں نے چھوڑا نہیں، کہا کہ اسی دین پہ رہیے جو عبد المطلب کا دین ہے۔ عبد المطلب کا دین صحیح دین نہیں تھا، اور اسی پہ موت ہوئے ابو طالب کو۔ تو یہ کیا برے ساتھیوں کا اثر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے خاتمے پر ہے، آپ کی وفات کس چیز پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے برے صحبت کا اثر پڑے ابو طالب پر، دہائی دی عبد المطلب کی کہ ان کے دین سے نہیں ہٹنا، اسی دین پہ قائم رہنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو ساتھیوں کے بارے میں، یعنی اسی طرح کئی ساتھی یا سماج اور معاشرے میں رہتے ہوں گے، گفتگو کیے ہوں گے، دنیا کی واقعات، جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، اور دنیا کے واقعات کے بارے میں ایک جنتی دوسرے جنتی کو بتا رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک دوسرے کو کہتے کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، جب میں اسے کہتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ کہتے تھے، یہ سب کوئی تصدیق نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابٌ عِيزًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائے گا، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا جزا دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ وہ ان کے ساتھی کہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ جھانک کر کے دیکھ لو، ایک جنتی سے کہہ رہے جھانک کر کے دیکھ لو، فَاطَّلَعَ فَرَأَوْا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جھانک کر کے دیکھے تو جہنم کے بیچوں بیچ ہے وہ ساتھی۔ تو کیا کہتے، قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرِيدِينَ، کہ تو مجھے بھی ہلاک و برباد کر دیتا، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک و برباد کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةِ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل کرم اور احسان نہ ہوتا تو میں بھی جہنمیوں والوں سے ہو جاتا۔ اپنے ساتھی کو دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ اگر یہ ان کے بات مان لیتے، جو مذاق اڑا رہے تھے، قیامت کے بارے میں یقین نہیں کر رہے تھے، جنت نہیں مان رہے تھے، جہنم کے بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا، آج جہنم کے بیچوں بیچ ہے، اللہ رب العالمین فضل کرم اور احسان کر رہا، اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا، تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا تاکہ پڑھو، اپنے ساتھیوں کو پرکھو، اپنے ساتھیوں سے سمجھو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کیسے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور آپ ہمارے اسلاف کے بارے میں پڑھیے اور جانیے کہ اچھے لوگوں کا صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں ہمارے دین، اسلام، قرآن، حدیث، آخرت کے بارے میں یاد دلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف دونوں کو حاکم گورنر بنا کے بھیجے، ایک کو دوسرے علاقے میں، ایک کو دوسرے علاقے میں۔ کبھی کبھار آ کر کے ملاقات کرتے، پوچھتے، اپنے ساتھی سے ملتے تو پوچھتے ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ قرآن کو کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایسے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ دوسرے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ رات کے اسٹارٹنگ میں، شروعات میں سو جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بتائیے ہمیں سے کوئی ایسا دوست اور ساتھی ہے؟
ہم سے بہتر آپ دین اسلام کے، ہم سے بہتر آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوگ کس کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، سب پوچھتے ہیں. لیکن کوئی الا ماشاء اللہ کوئی ایسا مل ہے جو ہمیں بتائے کہ آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کیے، آپ نے نفل نماز کا اہتمام کیے، آج نہ آپ تہجد کی نماز پڑھے؟ نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے. ہمارے اسلاف نے بتایا کہ ان کا دوستی اور ساتھی ایسا ہونا چاہیے اخروی، دنیا کے بھی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بھی دوستی. یہی حمیم، یہی جگری دوست ہے، یہی اچھے ساتھی ہے. یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رہ کر کے ہمیں انہی لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے اور انہی لوگوں کے طریقے پہ چلانا ہے. ورنہ ہمارے آج دوست ساتھی صرف کھانے پہ مر مٹتے ہیں، اور اب جب تک آپ کھلائیں گے پلائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، جیسے ہی آپ بند کر دیں گے آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بند کر دیں گے. یہ دھوکے داری ہے، یہ اچھے دوست نہیں ہے. اچھے دوست کا انتخاب کرو. مختصراً میری کئی اور باتیں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن و احادیث کی روشنی میں جو بات کہی، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اس پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور احادیث کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.